22 مئی 2020 کو دوپہر 1:05 پر PIA کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز PK 8303 نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ ایئر بس A320 پر 91 مسافر اور عملے کے 8 افراد سوار تھے، مگر یہ بدقسمت طیارہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بجائے رن وے سے کچھ دور ماڈل کالونی میں 3 منزلہ گھر کی پانی کی ٹینکی سے ٹکرا کر گرا اور تباہ ہو گیا۔ طیارے پر سوار 99 افراد میں سے محض 2 خوش قسمت مسافر ہی زندہ بچ پائے۔ اس خوفناک حادثے سے متعلق بہت کچھ کہا گیا۔ بتایا گیا کہ نیچے اترتے وقت جہاز کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا، طیارے کے پائلٹ سجاد گل کی طرف انگلیاں اٹھیں۔ تب ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے دعویٰ کیا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ اپنے کام پر توجہ دینے کے بجائے کرونا سے متعلق بات چیت میں مصروف تھے۔ اس حادثے کے 4 سال مکمل ہونے سے چند ہفتے پہلے انویسٹیگیشن بورڈ نے فائنل رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق خوفناک تو ہیں، مگر یہ نہ صرف PIA اور سول ایویشن کی تباہی و بربادی کی داستان لیے ہوئے، بلکہ پاکستان کے نظام کی مجموعی حالت زار کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر اس رپورٹ سے سبق سیکھنے کی کوشش کی جائے تو ہم اپنی غلطیاں سدھار سکتے ہیں۔ آج ہم ترازو کی مسٹری سیریز میں یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ اس روز فیصلہ کن لمحات میں آخر ہوا کیا تھا۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اس پرواز کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے ٹیک آف کرنے اور پھر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ناکام لینڈنگ کے بعد تباہ ہونے کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس جہاز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 15 سال پرانا ایئر بس A320 حادثے کا شکار ہونے سے پہلے 47,124 گھنٹے پرواز کر چکا تھا۔ 17 اگست 2004 کو اس جہاز نے پہلی بار اڑان بھری۔ ستمبر 2004 سے جون 2014 تک یہ جہاز چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کے فلیٹ میں شامل رہا۔ اس کے بعد آئرش امریکن کمپنی کیپٹل ایویشن سروسز نے 31 اکتوبر 2014 کو یہ طیارہ PIA کو لیز پر دے دیا۔ پاکستان میں یہ جہاز APBLD کے نام سے رجسٹرڈ ہوا۔ اگر ایئر بس A320 کے انجن کی بات کریں تو ایک انجن فروری جبکہ دوسرا مئی 2019 میں تبدیل کیا گیا۔ لینڈنگ گیئر جو 2014 میں نیا لگایا گیا اسے معمول کے مطابق 2024 میں تبدیل کیا جانا تھا۔ کرونا کے دنوں میں 22 مارچ سے 6 مئی تک تقریباً 46 دن یہ طیارہ گراؤنڈ رہا۔ اگر ہم جہاز کے عملے کی بات کریں تو PIA کے انتہائی تجربہ کار پائلٹ سجاد گل جہاز میں بطور مانیٹرنگ پائلٹ موجود تھے، جبکہ عثمان اعظم جو ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے وہ دراصل فلائنگ پائلٹ تھے، جبکہ اس جہاز میں 6 فلائٹ اٹینڈنٹ تھے۔ کچھ لوگوں کو موت کھینچ کر اس طیارے میں لائی۔ مثال کے طور پر فضائی میزبان مدیحہ ارم کی ڈیوٹی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد انتظار کرتی رہ گئیں، مگر PIA کی گاڑی انہیں لینے نہ پہنچ سکی اور آخری وقت میں ایک اور ایئر ہوسٹس انم خان کو کراچی جانے والی اس پرواز میں ڈیوٹی کرنے کو کہا گیا۔ کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کے باوجود طیارے میں کوئی ایک نشست بھی خالی نہیں تھی، کیونکہ 2 دن بعد عید الفطر تھی اور سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ بہرحال PIA کی پرواز PK 8303 نے لاہور سے ٹیک آف کیا تو ایئر ٹریفک کنٹرول سے خوشگوار انداز میں پوچھا گیا کہ آج حد نگاہ تو ٹھیک ہے، پھر رن وے کے درمیان اور کناروں پر لائٹس کیوں روشن کی گئی ہیں؟ یہ رن وے کی سینٹر لائن اور ایج لائٹس جو ہے یہ ویزیبلٹی تو میرے خیال میں ٹوڈے از ٹو مچ، تو اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا جسٹ اب میں غلطی سے آن رہ گئی ہے؟ نہیں، عمانی کے اپروچ کے لیے آن کی تھی دونوں لائٹس 18 لیفٹ، کیونکہ آئلس نہیں آنا ہے تو ویژول اپروچ کرا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ PK 8303 کا ٹیک آف، ڈپارچر، کروزنگ فلائٹ سب کچھ معمول کے مطابق رہا
اور کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب طیارہ لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول کی حدود سے باہر جانے لگا تو باقاعدہ خدا حافظ کہا گیا۔ وعلیکم السلام، identifying departure, climb flight level 340, proceed as cleared. 340 has cleared Pakistan 8303. 8303, contact control 127.5, Allah Hafiz. 37.5, Allah Hafiz, Pakistan 8303. پی آئی اے کا یہ مسافر طیارہ 34,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ کیبن کرو نے ٹیک آف کے 14 منٹ بعد پائلٹ اور کو پائلٹ سے سنیکس کا پوچھا تو منع کر دیا گیا کیونکہ دونوں کا روزہ تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی پرواز کے بعد لگ بھگ 2:30 پر جب پی کے 8303 کراچی کنٹرول کی حدود میں داخل ہوئی اور ڈیسنٹ اپروچ کا مرحلہ قریب آیا تو ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی کے ایریا کنٹرول نے طیارے کو کال کی اور کہا کہ پی کے 8303 کراچی اپروچ کنٹرول سے رابطہ کریں 125.5 فریکوینسی پر۔ اس کال کا طیارے کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ایریا کنٹرول نے 3 بار طیارے کے عملے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کراچی ایریا کنٹرول نے فضا میں موجود ایک اور جہاز پی کے 8368 کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر فلائٹ پی کے 8303 کے عملے نے ATC کی کئی کالز کا جواب نہیں دیا کیونکہ طیارے کے پائلٹس نے اپنی فریکوینسی ہی درست سیٹ نہیں کی تھی، جو بذات خود غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ ایریا کنٹرولر کے بعد اپروچ کنٹرولر نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر جواب نہیں ملا تو اپروچ کنٹرولر نے گارڈ فریکوینسی پر رابطہ کیا جو تمام طیاروں کی دسترس میں ہوتی ہے۔ یہاں بھی تیسری کال پر جواب دیا گیا۔ جب خدا کر کے رابطہ ہوا تو اپروچ کنٹرولر نے طیارے کے عملے سے پوچھا پی کے 8303 تصدیق کریں آپ کا اترنے کا ٹریک آرام دہ ہے، یعنی آپ کمفرٹیبل ہیں، اس سطح سے اپنی اونچائی کم کر کے بآسانی لینڈ کر سکیں گے۔ طیارے کے عملے نے تصدیق کی اور کہا یس وی آر کمفرٹیبل۔ We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. بالفاظ دیگر طیارے کے پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ طیارے کی بلندی اور رفتار زیادہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ایک چکر لگانے کے بعد گھوم کر واپس آئیں اور پھر لینڈ کریں مگر پائلٹ کی طرف سے اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم چکر لگائے بغیر لینڈنگ کر لیں گے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو طیارہ 9,000 فٹ کی بلندی پر تھا اور رن وے سے 15 ناٹیکل مائلز یعنی اندازاً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مگر اسی لمحے اچانک طیارے کے کاکپٹ وائس ریکارڈر میں کپتان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے یہ کیا ہوا، روکو روکو، او ہو نو، طیارے کو ہولڈ سے نکالو، ہولڈ سے نکالو، اور یہ بات 4 دفعہ کہی جاتی ہے۔ اس پر فرسٹ آفیسر نے جواب دیا ہولڈ سے نکال دیا، کیا ہمیں اس واقعے کو رپورٹ کرنا چاہیے؟ جس پر کپتان سجاد گل نے جواب دیا نو، یہ ہولڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کراچی اپروچ کو بتاؤ کہ ہم لوکلائزر پر قائم ہو چکے ہیں۔ پائلٹ کے غیر پیشہ وارانہ رویے، ہٹ درمی اور ہوا بازی کے مروجہ قوانین کو نظر انداز کرنے کے باعث یہاں سے خرابی کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جو آخر کار طیارے کی تباہی پر منتج ہو۔ جیسا کہ آپ نے کاکپٹ وائس ریکارڈر سے سنا، پائلٹ کہتا ہے ہم کمفرٹیبل ہیں، ہم کر لیں گے، ہم 3,500 فٹ کی بلندی سے 3,000 فٹ کی بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور 25L رن وے کے لیے ILS یعنی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے لیے اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم سے مراد فضا میں بنا وہ راستہ ہے جو طیارے کو لینڈنگ کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دراصل روشنیوں اور ورچوئل نکات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کہتا ہے ٹرن لیفٹ ہینڈنگ 180، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لینڈنگ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا الٹیچیوڈ بہت زیادہ ہے، آپ بائیں طرف مڑیں، چکر لگا کر گھوم کر واپس آئیں اور پھر صحیح لینڈنگ اپروچ کے ذریعے رن وے پر اتریں۔ اگر آپ لاہور سے کراچی جانے والی پروازوں کے لیے جاری کیا گیا سول ایویشن اتھارٹی کا لینڈنگ اپروچ چارٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رن وے سے 6 میل کے فاصلے پر D6 پوائنٹ پر آپ کی بلندی 2,000 فٹ ہونی چاہیے
مگر PK-8303 کی بلندی اس مقام پر اور اس سے پہلے بھی ہر پوزیشن پر بہت زیادہ تھی۔ اگر آپ انویسٹیگیشن رپورٹ دیکھیں تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ دوران پرواز جہاز کے عملے نے CPM اسپیکٹس یعنی جہاز کی بلندی اور دیگر معاملات سے متعلق ایئر ٹریفک کنٹرول کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پر مالکی پوائنٹ جو ایئرپورٹ سے 15 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر ہے، یہاں جہاز کی بلندی 2900 فٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن PK-8303 کی بلندی یہاں 9780 فٹ تھی۔ اسی طرح رن وے سے 5 میل کے فاصلے پر اسے 1680 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ 3500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو 3 مرتبہ متنبہ کیا کہ آپ کی لینڈنگ اپروچ درست نہیں، آپ لینڈ کرنے کے بجائے گو اراؤنڈ پر جائیں، یعنی چکر لگا کر واپس آئیں، لیکن پائلٹ کا اصرار جاری رہا تو آخر کار لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں 2 سوالات کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آخر PK-8303 کی لینڈنگ اپروچ ٹھیک کیوں نہیں تھی اور الٹیٹیوڈ کیوں زیادہ تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے لینڈنگ اپروچ ٹھیک نہ ہونے کے باوجود اس طیارے کو لینڈنگ کی اجازت کیوں دے دی؟ پہلے سوال کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال ایئر ٹریفک کنٹرولر کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کبھی بھی پائلٹ سے الجھنے، بحث کرنے یا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی ذمہ داری پائلٹ کے راستے میں رکاوٹ بننا نہیں ہوتا، بلکہ سہولت کاری فراہم کرنا ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، مگر اس پر عمل درآمد کرنا اور فیصلہ لینا پائلٹ کی اپنی ذمہ داری اور استحقاق ہوتا ہے۔ چنانچہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے نشاندہی کرنے کے باوجود جب پائلٹ کا اصرار جاری رہا تو اسے لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ نواب شاہ کے بعد جب ڈیسنٹ اپروچ شروع ہوئی تو آٹو پائلٹ سسٹم کے تحت جہاز کی بلندی خود بخود کم کیوں نہ ہوئی اور مالکی پوائنٹ پر جہاں اسے 2900 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، وہاں PK-8303 کی بلندی 9780 فٹ کیوں تھی؟ کیا جہاز میں کوئی غلط ڈیٹا فیڈ کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ جہاز میں کسی قسم کی فنی خرابی نہیں تھی۔ اس روٹ پر جہاز اڑانے والے پائلٹ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتاتے ہیں کہ دراصل پائلٹ یا کو پائلٹ نے غلطی سے فلائٹ چارٹ میں سبین ہولڈ ایڈ کر دیا۔ قریب پہنچنے پر جب غلطی کا احساس ہوا تو سبین ہولڈ کو فلائٹ چارٹ سے نکال دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہولڈنگ پیٹرن یا ہولڈنگ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر جب جہاز کے لینڈ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو پائلٹ کو ہولڈنگ پیٹرن میں جانے کا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طیارہ مستطیل شکل کے ایک پیٹرن میں تب تک گھومتا رہے جب تک اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب بھی سبین ہولڈنگ پوزیشن موجود ہے، جہاں لینڈنگ کے منتظر طیاروں کو انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جس طرح بذریعہ سڑک سفر کرتے ہوئے کار میں کروز موڈ لگایا جاتا ہے اور اس میں لوکیشن ڈال دی جاتی ہے، اسی طرح فضائی سفر میں بھی فلائٹ چارٹ ہوتا ہے جس میں فلائٹ پاتھ کے مطابق ترتیب سے مختلف لوکیشنز اور پوزیشنز کو جمع کر دیا جاتا ہے اور آٹو پائلٹ کے تحت طیارہ منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر پائلٹ سجاد گل یا ان کے فرسٹ آفیسر عثمان اعظم سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہیں ایئر ٹریفک کنٹرول کے مشورے کے مطابق گو اراؤنڈ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا تاکہ گھوم کر واپس آتے اور صحیح اپروچ کے ساتھ لینڈ کرتے، مگر تجربے کے گھمنڈ میں یہ بات نہیں مانی گئی۔ ایک ایکسپرٹ سے میں نے سوال کیا کہ اس قدر کہنہ مشق پائلٹ ایسی سنگین غلطی کا ارتکاب کیوں کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیشہ ماہر غوطہ خور ہی گہرے سمندر میں ڈوبتے ہیں، منجھے ہوئے ڈرائیوروں کے ساتھ ہی خوفناک حادثے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹا موٹا تیراک ہوگا یا پھر اناڑی ڈرائیور، وہ تو اس طرح کا خطرہ کبھی مول ہی نہیں لے گا۔ بہرحال لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے کاکپٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ ملاحظہ فرمائی۔ We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown, distance passing 3,500. 8303 clear line 25 left. Roger, Pakistan 8303. آپ نے نوٹ کیا جب پائلٹ کہتا ہے روجر پاکستان 8303 تو بیک گراؤنڈ میں مسلسل وارننگ ٹون سنائی دے رہی۔ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ Roger, Pakistan 8303.
2:32 और 24 सेकंड पर PK 8303 के सीनियर पायलट सजाद गुल ने ओवर कॉन्फिडेंस के नशे में एक ऐसी बात कही जिसकी किसी भी जिम्मेदार शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने कहा वो ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमने क्या कर दिया है। यानी अप्रोच कंट्रोलर जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लैंडिंग प्रोफाइल ठीक ना होने की वजह से आप लैंड नहीं कर सकते, जब हम निहायत तेज रफ्तारी के साथ बुलंदी कम करके नीचे उतरेंगे तो वो हमारी इस महारत पर शशदर रह जाएंगे। 1 सेकंड बाद ही कराची अप्रोच ने दोबारा रब्ता करके कहा कि आप 180 के एंगल पर घूमकर एक चक्कर लगाएं और फिर लैंड करने की कोशिश करें, मगर पायलट ने हटदर्मी से काम लेते हुए इनकार कर दिया और कहा कि हम बआसानी लैंड कर सकते हैं। त्यारे का अल्टीट्यूड अब भी ज़्यादा था और तेज़ रफ्तारी के बायस रनवे से मुसलसल फासला कम हो रहा था। बुलंदी कम करने के लिए ऑटो पायलट डिसएंगेज किया गया और स्पीड ब्रेक्स एक्सटेंड की गई। त्यारे की बुलंदी से नीचे उतरने की रफ्तार जो बिलअमूम 1000 फीट फी मिनट होती है, 2400, 3000 और फिर 7400 फीट फी मिनट हो गई। त्यारे को नोज डाउन पोजीशन में लाया गया। ऐसी ऊट पटांग हरकतों से ऑटो सिस्टम ने भी हाथ जोड़ दिए और वार्निंग्स का लामितना सिलसिला शुरू हो गया। 2:33 पर फ्लाइंग पायलट उस्मान आजम ने वही तजवीज़ दी जो इससे पहले कराची अप्रोच कंट्रोलर की तरफ से बारहा दी जा चुकी थी। उन्होंने कहा क्या हमें चक्कर लगा लेना चाहिए, मगर कप्तान सजाद गुल जो मॉनिटरिंग पायलट हैं उन्होंने इनकार कर दिया और फिर त्यारे का कंट्रोल खुद संभाल लिया। कॉकपिट में वार्निंग्स का तूफान आया हुआ था। तेज़ रफ्तारी पर वार्निंग दी गई। मास्टर वार्निंग के जरिए खबरदार किया गया। त्यारे के कॉकपिट में आवाज़ें रिकॉर्ड करने वाले आले ने इस दौरान 13 वार्निंग्स रिकॉर्ड की। ये वो वार्निंग्स हैं जो आवाज़ की सूरत में थी। दूसरी इसके अलावा है फ्लाइट वार्निंग कंप्यूटर सिस्टम चीखता चिल्लाता रहा, टू लो गियर और पुलअप की वार्निंग्स देता रहा। अगर उसकी वार्निंग नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित हुई। PIA की परवाज़ PK 8303 के तबाह होने की हैरान कुन दास्तान सुनाने का सिलसिला जारी है। आखिरी वक्त में क्या हुआ, वो कौन सा ऐसा ब्लंडर है जिसने त्यारे के बाहिफाजत लैंड करने के अमकानात ख़त्म कर दिए, ये मालूम हो सकेगा आइंदा किस्त में। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल उरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।